الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ کے حوالے سے ہم پڑھنا چاہ رہے تھے۔ میت کو غسل دینا اور کفن دینے کے حوالے سے ہم نے پڑھا۔ اب چارپائی پہ میت موجود ہے اور اس کو اٹھانا ہے۔ چارپائی کو کندھا دینے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص میت کو اٹھاتا ہے یعنی اس کی چارپائی کو کندھا دیتا ہے اور 40 قدم چلتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس بندے کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک مقام پہ سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میت کی چارپائی کو کندھا دیتا ہے اور 40 قدم تک چلتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی حتمی مغفرت فرما دیتا ہے، یعنی اس کو بخشش کا اللہ سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اتنا بڑا باعث اجر و ثواب کام ہے میت کی چارپائی کو کندھا دینا۔ اس کا سنت طریقہ کیا ہے 40 قدم چلنے کے حوالے سے؟ تو سب سے پہلے دایاں کندھا، میت کا بھی دایاں کندھا ہوگا اور کندھا دینے والے کا بھی دایاں کندھا ہوگا۔ تو دائیں کندھے سرانے والی جانب سے، میت کے دائیں سرانے والی جانب سے دایاں کندھا دیا جائے گا اور 10 قدم چلنے ہیں۔ 10 قدم چل کے پھر اور مسلمان پائی جائیں وہ اس سعادت کو حاصل کریں گے، اگر زیادہ ہوں تو۔ اگر اتنے مسلمان نہیں ہو تو کم از کم 4 شخص جو ہیں وہ میت کی چارپائی کو کندھا دیں گے، اور اگر زیادہ ہیں تو باقی حضرات کو بھی موقع مل جائے گا۔ تو 10 قدم چل کے پھر اسی دائیں جانب کی پائنتی والی سائڈ یعنی پچھلی جانب پاؤں والی جانب، تو پائنتی کی طرف آ جائیں اور 10 قدم پھر آگے چلیں اسی کندھے کے اوپر، پھر کندھا الٹ دینا ہے، دوسری جانب سے چلے جانا ہے۔ اب بایاں کندھا دینا ہے اور میت کا سرانہ ہوگا، تو میت کی بائیں جانب جا کے پھر 10 قدم چلنے ہیں سرانے کے ساتھ، پھر سرانے سے اسی جانب پائنتی والی جانب قدموں والی جانب آ جانا ہے، 10 قدم ایسے چلنا ہے۔ تو 10 جمع 4 یہ 4 طرفیں ہو گئیں، تو 40 قدم اس سنت انداز سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ جل شانہ 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اتنا بڑا سعادت والا کام ہے۔ اور بعض خوش نصیب تو ایسے ہوتے ہیں، وہ جست خاکی والے اور صاحب چارپائی، وہ ایسے خوش نصیب اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں کہ جب ان کی چارپائی کو کندھا دیا جاتا ہے، اسی کی برکت سے، چونکہ وہ اللہ کے محبوب اور عارف ہوتے ہیں، تو اس کی برکت سے رب تبارک و تعالی جل شانہ کندھا دینے والوں کی بخشش فرما کے جنت میں اعلیٰ جگہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ کندھا دینا چاہیے۔ اب میت کو کندھا دینا ہے تو حکم یہ ہے کہ اس وقت پھر بندہ سوچو بچار میں ہو اور فکر آخرت میں ہو کہ آج کسی کا جنازہ ہم اٹھا کے جا رہے ہیں، کل ہمارا بھی جنازہ اٹھایا جائے گا، اور پتہ نہیں یہ بھی ہمیں 2 گز کا کفن جو ہے وہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، اور یہ قبر بھی ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اسی آخرت کی فکر میں بندہ جب چلتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں اس سوچ کی برکت سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا سوچ و بچار کرنے کے ساتھ بندہ تفکر کے ساتھ، فکر آخرت کے ساتھ بندہ قدم اٹھائے اور چلتا رہے خاموشی کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک نماز جنازہ کے لیے جا رہے تھے اور جنازہ کے ساتھ جا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص وہ چل رہا ہے اور ہنس رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا تو جنازے میں شرکت کر کے ہنستا ہے، آج کے بعد میں تجھ سے کلام نہیں کروں گا، اس لیے کہ تجھ پہ تو اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے، تجھے اتنی حیا نہیں آتی کہ جنازہ کے موقع پہ تو ہنس رہا ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری فقہ حنفی کے مرکز و محور اور سیدنا
امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے عظیم رہنما اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے جلیل القدر فقیہ صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو لہٰذا یہ ہمارے لیے وہ پیغام دے کے گئے ہیں، یہ اکابر ہستیاں، کہ یہ ہنسنے کا موقع نہیں ہوتا، یہ تو تفکر کا موقع ہوتا ہے، اپنے دل میں فکر آخرت پیدا کرنے کا موقع ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنے کا موقع ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن تو بھی یہاں سے چلا جائے گا۔ یہ کوٹھیاں، محل، بنگلے، کاریں، جائیدادیں، کھانا پینا، یہ سب کچھ یہیں کا یہیں رہ جائے گا، اور تو خالی ہاتھ، وہ سکندر بادشاہ کیوں نہ ہو جس نے دنیا پہ بادشاہت کی ہو، وہ بھی اپنے ہاتھ باہر نکال کے رکھتا ہے اور پیغام دے کے جاتا ہے، لوگوں اگرچہ دنیا پہ حکمرانی کرتا رہا ہوں، جاتے ہوئے میں وہی اعمال صالحہ ساتھ لے کے جا رہا ہوں، اپنے خالی ہاتھوں کے ساتھ یہاں سے جا رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا نہیں، یہ قریب ہے، یہ بیگم کوٹ میں وہ سراب فیکٹری، رستم سراب فیکٹری، تو اس کا مالک جو تھا وہ کروڑ پتی نہیں بلکہ ارب خرب پتی آدمی، یہ غالباً چند سال ہوئے وہ فوت ہوا، تو ہسپتال میں اس کی ڈیڈ باڈی، اس کی میت، اس کا جسد خاکی لینے کے لیے بیٹے بھی نہ پہنچ سکے۔ اس کی موت کے وقت وہاں کوئی نہیں تھا، اپنے ایسا اقربا، رشتہ داروں، بیٹوں میں سے بھی پاس کوئی نہ تھا۔ ہسپتال والے فون کرتے رہے، سر آپ تشریف لے آئیں، آپ کے والد صاحب کی حالت سیریس ہے، تو کاروبار نے باہر نکلنے ہی نہیں دیا۔ کروڑوں اربوں خربوں کے کھیلنے کا کیا مقصد ہے کہ اولاد اپنے والد صاحب کے ہاتھ پاؤں بھی آخری وقت میں سیدھی نہ کر سکے، ایسی اولاد کا پھر کیا فائدہ ہے؟ اگر اللہ اولاد دے، اگر مصطفیٰ کے دین کا خادم بنایا ہوتا تو پھر وہ بیٹا پاس بیٹھ کے قرآن کی تلاوت بھی کرتا، نماز جنازہ بھی بیٹا خود پڑھاتا، قبر میں بھی اپنے ہاتھوں سے دفن کرتا، لوگ چلے جاتے تو بیٹا قبر کے اوپر کھڑے ہو کر، قبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتا۔ تو یہ سارا کچھ یہاں کا یہاں رہ جانا ہے، تو اس فکر کے ساتھ ہم نے جنازے کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، اور حکم یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ۔ لیکن فی زمانہ علماء بزرگ اکابرین فرماتے ہیں، چونکہ وہ پرانا دور تھا، لوگ سوچتے تھے آخرت کے حوالے سے، تو آج کل لوگ باتیں کرتے ہیں، تمہارے کیس کا کیا بنا، ووٹ کس کو دے گو، کس کو دو گے تم، اور تمہارا گھریلو وہ معاملہ چل رہا تھا وہ کیسے ہے، تمہارا کاروبار کیسے ہے۔ یہ فکریں ہمیں لے کے ڈوب گئیں، تو اس فکر میں چونکہ لوگ مگن ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اکابرین علماء، موجودہ حضرات مفتیان کرام کا یہ فیصلہ ہے، اور بزرگ فرماتے ہیں، فرمایا کہ اس دور میں پھر ورد کلمہ شریف کا، نعت شریف کا، درود پاک کا کرتے جانا چاہیے، تاکہ اسی ورد کی برکت سے اللہ میت پہ بھی رحمت نازل فرمائے، چلنے والوں پہ بھی رحمت نازل فرمائے۔ لہٰذا بلند آواز سے ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جنازے کے ساتھ چلتے چلتے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے مبارک نام کا ذکر کیا جائے تو دنیا کی باتوں سے توجہ انسان کی ہٹ جاتی ہے، اور اللہ کے ذکر کی طرف وہ محو ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ جو کہا جاتا ہے، ایک بندہ کندھا دیتا ہے تو کلمہ شہادت، ابھی اس کا وہ کلمہ شہادت یہ جملہ منہ میں ہوتا ہے، دوسرا ادھر سے بولتا ہے کلمہ شہادت، ابھی کچھ بھی نہیں پڑھا جاتا، وہ بس اتنا ہی ہے کلمہ شہادت۔ مجھے نہیں اس بات کی سمجھ آتی کہ کلمہ شہادت آگے پڑھنے تو دو نہ پورا، یا خود پڑھو اور کسی کو بھی پڑھنے دو، نہ خود پڑھتے ہیں نہ دوسرے کو پڑھنا دیتے ہیں، بس کلمہ شہادت، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں پڑھا گیا۔ دوسرا فوراً بولا کلمہ شہادت، تو طریقہ کار یہ ہے کہ جب ایک بندہ کہے نا کلمہ شہادت، اس وقت وہ بھی اور سننے والے سب پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ پھر جب یہ پڑھا جائے پھر دوسرا بندہ بولے کلمہ شہادت اشہد اللہ۔ اس طرح یہ کلمہ طیبہ جتنی مرتبہ ورد کیا جاتا ہے
اللہ تعالیٰ جل شانہ میت پہ بھی رحمت نازل فرماتا ہے، پڑھنے والوں کے درجات کی بھی بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر جنازہ آ رہا ہو اور ہم سامنے سے آئیں تو اس کے تقدس کے پیش نظر، اس کے احترام کے پیش نظر ایک سائڈ پہ ہم کھڑے ہو جائیں، کلمہ شہادت کی آواز آئے تو ویسے یا ویسے ورد کریں کلمہ طیبہ شریف کا، اور اگر جنازہ آگے آگے جا رہا ہے تو ہم پیچھے چلیں گے۔ جنازے کے میت کے آگے چلنا یہ مکروہ ہے، خلاف سنت ہے، جائز نہیں ہے۔ یا تو اتنا آگے بندہ ہو کہ اس اجتماع کے ساتھ جو لوگ میت کے ساتھ آ رہے ہیں ان کے ساتھ وہ شریک نہ ہو سکے، اتنا آگے ہو، اور اگر آگے نہیں چلتا تو پھر پیچھے چلے، اور اس کے متصل آگے آگے میت کے چلنا یہ خلاف سنت ہے اور مکروہ ہے۔ میت کے پیچھے چلنا چاہیے۔ میت کو اور جنازے کو اتنی تیزی سے بھی نہ لے جایا جائے کہ وہ دوڑ دوڑ کے سارے پہنچے، اور اتنا آہستہ بھی نہ لے جایا جائے کہ انتہائی آرام آرام سے۔ تو درمیانہ جو رفتار ہے اعتدال کے ساتھ میت کو لے جانا چاہیے، یہ شرع شریف کا حکم ہے۔ اور میت کا سرہانہ قبرستان کی جانب ہونا چاہیے۔ مستحب یہ ہے کہ میت کا سرہانہ قبرستان کی جانب ہونا چاہیے، یعنی جدھر قبرستان ہے اور قبرستان کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں تو پاؤں قبرستان کی طرف نہیں ہوں گے بلکہ سرہانہ قبرستان کی طرف ہوگا۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ قبرستان ادھر ہے اور اس سائڈ سے میت نے آنا ہے اور میت کو لایا جانا ہے، تو اب میت کا سرہانہ اگر قبرستان کی جانب کریں گے تو یہ قبلہ رخ ہے، تو اس کے پاؤں جو ہیں وہ قبلہ شریف کی جانب ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے ذہن میں کہ یہ کعبۃ اللہ شریف کی بے ادبی نہیں ہوگی؟ تو اس کا جواب سنیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ شرع شریف کا حکم ہے کہ سرہانہ آگے کو رہے، قبرستان کی جانب رہے، لہٰذا ایسی صورت میں اگر قبلہ رخ ادھر آ جاتا ہے اور اس میت کے پاؤں قبلہ شریف کی جانب ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بندہ مریض ہے، وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ ٹیک لگا کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب اس کے لیے حکم شرعی کیا ہے؟ یہ حاجی صاحب بیٹھے ہیں سامنے، اب یہ بیٹھ نہیں سکتے ایسے، نہ تو چار زانوں نہ دو زانوں، نہ چوکڑی مار کر اور نہ ہی اپنے گھٹنوں کو بچھا کے، یہ بیٹھ نہیں سکتے۔ تو کیا حکم ہے جی؟ یہ اپنی مریض جو ہے اپنی ٹانگیں پھیلا دے گا سیدھا آگے، اب پاؤں سیدھے قبلہ شریف کی جانب ہو جائیں گے، اور وہ کو سہارا ٹیک لگا کر بیٹھ جائے گا، اور اسی حالت میں وہ نماز ادا کرے، قیام ہوگا اور پھر ہاتھ نیچے کرے تو وہ رکوع ہو جائے گا، پھر تھوڑا اور سر بھی نیچے کر لے تو یہ اس کا سجدہ ہو جائے گا۔ یعنی ایسی کیفیت بھی ہو تو نماز معاف نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قبلہ کی جانب پاؤں کرنا اس کیفیت میں معاف فرما دیا ہے۔ تو جیسے مریض کو اجازت ہے ایسے ہی میت کے اگر پاؤں ہو گئے تو اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے۔ البتہ پھر بھی کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں یہ کعبۃ اللہ شریف کی اس میں بے ادبی ہو جائے گی، تو پھر پاؤں کو ذرا ہٹا دیا جائے ترچھا، اور اس کو رکھا جائے اور قبرستان کی طرف لایا جائے۔ تو بہرحال اگر سرہانہ آگے ہو تو یہ سنت ہے اور احکام شرع کے مطابق ہے، قبرستان کی جانب سرہانہ ہونا چاہیے۔ اب پہنچ جاتے ہیں جنازگاہ میں تو باوضو ساتھ جانا چاہیے، اگر وضو نہ ہو تو پھر وہاں جا کے وضو کا اہتمام جہاں ہوتا ہے وضو کر کے نماز جنازہ میں شرکت کرنی چاہیے، اور پھر نیت ہوتی ہے انشاءاللہ العزیز کل ہم نماز جنازہ پڑھیں گے، اس کا طریقہ اور نماز جنازہ جو ہے وہ پریکٹیکل ہم انشاءاللہ العزیز کل پڑھیں گے۔ تو آج جنازے کے حوالے سے، جنازہ لے جانے کے حوالے سے اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔
کس طرح جی؟ نہیں کوئی بات نہیں جی، بس جزاک اللہ، تشریف رکھیں۔ شاہ جی نے پوچھا ہے کہ عورت کی چارپائی کو غیر محرم مرد کندھا دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ شرع شریف میں غیر محرم مرد عورت کی چارپائی کو کندھا دے سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، وہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے ثواب لے سکتا ہے، البتہ جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ قبر میں اتارنے کی باری آئی تو پھر محارم ہی اس کو اتاریں گے، غیر محرم کوئی شخص بھی قبر میں نہیں اتار سکتا۔ باقی رہا اس کی چارپائی کو کندھا دینا، تو وہ محرم اور غیر محرم ہر بندہ ثواب کی نیت سے عورت کی چارپائی کو کندھا دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی اور کچھ؟ نہیں بیٹا، میں نے ایسا کوئی جملہ نہیں کہا، آپ تشریف رکھیں، میں سمجھا دیتا ہوں۔ میں نے ایسا نہیں کہا کہ کلمہ شریف پڑھنا ضروری ہے، میں نے یہ عرض کیا ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ خاموشی سے جائیں فی زمانہ، چونکہ لوگ باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو ہمارے اکابرین علماء نے فرمایا ہے کلمہ شریف کا ورد کیا جائے۔ تو جب کلمہ شہادت کی آواز کہی جاتی ہے، اس وقت پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ شہادت پھر پڑھنا چاہیے۔ اور چونکہ کلمہ شہادت کا مطلب یہ ہے کہ سارے حضرات کلمہ شہادت پڑھو۔ کلمہ شہادت بلند آواز سے یہ جملہ کہنے کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کلمہ شہادت پڑھو، تو کہا گیا ہے کلمہ شہادت پڑھو، تو پھر پڑھا تو نہیں گیا۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ کلمہ شہادت جب کو اونچی آواز سے کہے تو اس وقت وہ شخص بھی اور دوسرے حضرات بھی وہ کلمہ شہادت پڑھیں، تو اس طرح ثواب ملے گا، وگرنہ فقط کلمہ شہادت اس کا تو ثواب ہی کو نہیں ملے گا، چونکہ اس نے پڑھا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو جب کلمہ شہادت کی آواز بلند ہو تو کلمہ شہادت پڑھا جائے تو پھر اس پہ ثواب ملتا ہے۔ ضروری نہیں ہے اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس سے گناہ گار نہیں ہوتا، لیکن جو پڑھتا ہے تو یقیناً اس کو یہ ثواب مل جایا کرتا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدارین۔ الصلاۃ والسلام